قسطوں پر سود کے بارے میں ریفرنس دے دیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی، میں نے بتایا بھائی یہ ریفرنس تو انہوں نے دینا نا جنہوں نے اس کو سود ڈکلیئر کیا بھائی، ریفرنس تو وہ لے کے آئیں گے نا، وہ جس حدیث سے لے کے آتے تھے وہ بھی وہ آدھی بیان کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا. اس کے ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ہاں اگر بیچنے والا اور خریدنے والا جدا ہونے سے پہلے کسی ایک قیمت پہ راضی ہو جائیں تو وہ کاروبار درست ہے. یعنی ایمبیگوس نہیں ہونا چاہیے. 2 قیمتیں ہو سکتی ہیں کہ قسطوں پہ لو تو اتنے کی، نقد لو تو اتنے کی. اب آپ کہیں گے یہ جو فرق آیا ہے تو یہ سود ہو جائے گا. سود فرق اس وقت ہوتا ہے جب پیسے کے بدلے پیسہ ہو. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے تو دنیا کا پورا کاروبار چل رہی کموڈٹی کے اوپر ہے، پروڈکٹ کے اوپر ہے. جب کموڈٹی آ جائے گی نا پھر ٹائم ویلیو آف منی جو ہے وہ منی کی ویلیو نہیں ہوگی، اس پروڈکٹ کی ہوگی. 10 لاکھ کے پیچھے 10,000 لینا حرام ہے، لیکن 10 لاکھ کی چیز اگر آپ کسی کو دیں اور اس کے اوپر 10,000 مہینہ کرایہ آپ لے لیں، کوئی کار دے دی آپ نے تو وہ حلال ہے کیونکہ پروڈکٹ انوالو ہو گئی. تو یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو وہی دیکھ لیں جو میں نے حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول بتائے ہیں. قسطوں کا کاروبار اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا. باقی اس میں جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے وہ سختی پر مبنی ہے، سوائے چند اہل حدیثوں کے، وہ بھی سارے اہل حدیث نہیں. آج کے بھی کتنے بڑے محقق اہل حدیث علماء ہیں. شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں ہمارے جیلم سے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون ان کے رسالے میں چھپا ہے. وہ قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. علماء عرب سارے کے سارے جائز سمجھتے ہیں. علماء عجم میں بریلوی دیوبندی سارے کے سارے علماء قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. چند اہل حدیث نے اور ڈاکٹر اسرار بھی انہی سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ بات بالکل غلط ہے. یہ قرآن میں جو آیا نا کہ کافر کہتے تھے کہ سود حرام کیوں ہے جبکہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام. یہ وہ کیوں اینالوجی بناتے تھے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ کاروبار رہا ہے کہ نقد کی چیز 100 روپے کی، ادھار کی 150 کی یا 120 کی. اور اسی کو وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ پیسے کے بدلے ہم پیسہ لیں تو حرام، جبکہ ادھار پہ کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے بدلے فالتو پیسے لیتا ہے وہ حلال، اس لیے کہ اس میں کموڈٹی انوالو ہو گئی. اور وہ بالکل جائز ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جناب 1 لاکھ کا موٹر بائک 10,000 میں نکلوا کے لے آتے ہیں تو وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب تواڈے چاچے دا منڈا ہے جڑا تانوں اکوموڈیٹ کرن بیٹھے ہے، نہیں، وہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ بھئی اس نے 1 لاکھ کا موٹر بائک آپ کو 10,000 میں اس لیے پکڑایا کہ وہ اس کے اوپر 20,000 روپیہ پروفٹ لے گا اور وہ قسطوں کی شکل میں آپ نے دینا ہے. وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہا بلکہ آپ کے موٹر بائک کے بدلے لے رہا ہے. اب آپ کہیں گے موٹر بائک کے بدلے کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی تم تو 10,000 کے مالک تھے، موٹر بائک تو تم نے 1 لاکھ والی اپنے نیچے رکھی ہوئی ہے، تو جو اوپر کا 90,000 ہے اس کے اگینسٹ جو موٹر بائک ہے اس کا مالک تو وہ شخص ہے، اس کا کرایہ نہیں اسے دو گے. وہ کوئی قرض حسنہ دینے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا، جو دے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان سے تو ضرور لیں. بہت اچھی بات ہے، جس طرح اخوت والے ہیں وہ آپ کو بغیر اس کے وہ قرضے بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ساری وہ چیز آپ ضرور کریں. لیکن جو کاروبار کرنے بیٹھا وہ اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کو وہ 10,000 روپے میں 1 لاکھ کی موٹر بائک پکڑا دے اور آپ اس کو 90,000 دیں، وہ بھی گھسٹ کے قسطوں میں. سال بعد جو ہے وہ پیسہ بھی ڈی ویلیو ہو چکا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا. تو جب پروڈکٹ انوالو ہو جائے گی تو سود ختم.